سوال: اگر صبح سویرے گھر کی چھت پر قوا زور زور سے بولے تو لوگ اسے کس بات کی علامت سمجھتے ہیں؟ جواب: بعض لوگ اسے مہمان آنے کی علامت سمجھتے ہیں۔ سوال: اگر کھانا کھاتے وقت ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے کس بات کی نشانی کہا جاتا ہے؟ جواب: بعض لوگ اسے رزق کی بے قدری کی نشانی سمجھتے ہیں۔ سوال: اگر رات کو بار بار آنکھ کھل جائے تو اسے کس چیز کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب: بعض لوگ اسے ذہنی پریشانی یا کسی فکر کی علامت کہتے ہیں۔ سوال: اگر گھر میں اچانک خوشبو محسوس ہو تو لوگ اسے کس بات کی نشانی سمجھتے ہیں؟ جواب: بعض لوگ اسے رحمت اور سکون کی علامت کہتے ہیں۔ سوال: اگر نماز کے دوران آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو یہ کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ جواب: دل میں نرمی اور اللہ کے خوف کی علامت۔ سوال: اگر بار بار کوئی برا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ سوال: اگر گھر میں بے سکونی زیادہ ہو جائے تو کون سی سورہ پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے؟ جواب: سورہ بقرہ پڑھنے کی۔ سوال: اگر کسی انسان کو ہر وقت غصہ آئے تو یہ کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب: کم صبری اور دل کی بے چینی کی علامت۔ سوال: اگر دل ہر وقت عبادت کی طرف میل رہے تو یہ کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: اللہ کی محبت کی نشانی۔ سوال: اگر انسان تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے تو اس کا کیا اجر ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص ہر وقت سچ بولے تو لوگ اس پر کیا کرتے ہیں؟ جواب: اعتماد کرتے ہیں۔ سوال: اگر صبح اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو کیا حاصل ہوتا ہے؟ جواب: دن میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ سوال: اگر انسان دوسروں کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جواب: اللہ بھی بندے کو معاف فرماتا ہے۔ سوال: اگر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو تو کیا ماحول بنتا ہے؟ جواب: سکون اور رحمت والا ماحول بنتا ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص والدین کی خدمت کرے تو اسے کیا ملتا ہے؟ جواب: اللہ کی رضا اور جنت کی خوشخبری۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ کون سی ہے؟ جواب: سورہ بقرہ۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ جواب: سورہ کوثر۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کتنے عرصے تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے؟ جواب: تقریباً 950 سال۔ سوال: سب سے پہلے آسمان پر اذان کس نے دی؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: جنت کا سب سے بڑا دروازہ کس عمل والوں کے لیے ہے؟ جواب: نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ سوال: وضو کا سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ جواب: چہرہ دھونا۔ سوال: قرآن پاک کس مہینے میں نازل ہوا؟
جواب رمضان المبارک میں۔ سوال شب قدر کس مہینے میں آتی ہے؟ جواب رمضان المبارک میں۔ سوال سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب خانہ کعبہ۔ سوال مسلمانوں کا سب سے مقدس شہر کون سا ہے؟ جواب مکہ مکرمہ۔ سوال ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کیا تعمیر فرمایا؟ جواب مسجد۔ سوال روزہ کس اسلامی مہینے میں فرض ہوا؟ جواب رمضان المبارک میں۔ سوال زکوٰۃ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ جواب تیسرا رکن۔ سوال حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ جواب صاحب استطاعت مسلمان پر۔ سوال اذان میں کامیابی کی طرف بلانے والے الفاظ کون سے ہیں؟ جواب حی علی الفلاح۔ سوال نماز کی کنجی کیا ہے؟ جواب طہارت۔ سوال جنت میں داخلے کا سب سے آسان عمل کیا بتایا گیا ہے؟ جواب سلام کو عام کرنا۔ سوال قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کہاں نگلا تھا؟ جواب سمندر میں۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ جواب مٹی سے۔ سوال فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ جواب نور سے۔ سوال جنات کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ جواب آگ سے۔ سوال قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ جواب نماز کا۔ سوال جنت کی کنجی کیا ہے؟ جواب کلمہ طیبہ۔ سوال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ جواب وقت پر نماز پڑھنا۔ سوال سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ جواب لا الہ الا اللہ۔ سوال قرآن پاک کتنے پاروں پر مشتمل ہے؟ جواب 30 پاروں پر۔ سوال قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب 114۔ سوال سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون کون تھیں؟ جواب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ سوال سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بچے کون تھے؟ جواب حضرت علی علیہ السلام۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت عبداللہ۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت آمنہ۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت عبد المطلب۔ سوال غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب 313۔ سوال غزوہ احد میں مسلمانوں کو کس وجہ سے نقصان ہوا؟
جواب کچھ تیر اندازوں کی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے۔ سوال سب سے پہلا مؤذن کون تھا؟ جواب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال حضرت ابوبکر کا لقب کیا تھا؟ جواب صدیق۔ سوال حضرت عمر کا لقب کیا تھا؟ جواب فاروق۔ سوال حضرت عثمان کا لقب کیا تھا؟ جواب ذو النورین۔ سوال حضرت علی علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ جواب اسد اللہ۔ سوال قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ جواب اللہ تعالی نے۔ سوال جنت میں سب سے پہلی غذا کیا ہوگی؟ جواب مچھلی کے جگر کا حصہ۔ سوال سب سے بہترین پانی کون سا ہے؟ جواب آب زمزم۔ سوال خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کس نبی نے کیا؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال حضرت اسماعیل علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ سوال حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا تھا؟ جواب اسرائیل۔ سوال حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کون تھے؟ جواب حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس دریا میں ڈالا گیا؟ جواب دریائے نیل میں۔ سوال حضرت سلیمان علیہ السلام کو کون سی خاص نعمت ملی تھی؟ جواب جنات اور جانوروں پر حکومت۔ سوال حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ جواب لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ سوال حضرت ایوب علیہ السلام کس چیز میں مشہور ہیں؟ جواب صبر میں۔ سوال حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا؟ جواب نینوا کی قوم۔ سوال جنت میں داخل ہونے والے آخری شخص کو کیا ملے گا؟ جواب دنیا سے کئی گنا بڑی جنت۔ سوال جہنم سے بچانے والا اہم عمل کیا ہے؟ جواب تقوی اختیار کرنا۔ سوال ماں کے قدموں تلے کیا ہے؟ جواب جنت۔ سوال والد کی رضا میں کیا ہے؟ جواب اللہ کی رضا۔ سوال مسلمان کا بہترین اخلاق کیا ہے؟ جواب نرم مزاجی۔ سوال حسد انسان کے کون سے عمل کو کھا جاتا ہے؟ جواب نیکیوں کو۔ سوال جھوٹ بولنے والا کس صفت میں شمار ہوتا ہے؟ جواب منافقت میں۔ سوال امانت داری کس کی نشانی ہے؟ جواب ایمان کی۔ سوال صدقہ دینے سے مال میں کیا ہوتا ہے؟ جواب برکت ہوتی ہے۔ سوال قرآن سننے سے دل پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب سکون ملتا ہے۔ سوال دعا کب زیادہ قبول ہوتی ہے؟ جواب تہجد کے وقت۔ سوال جمعہ کے دن کون سی خاص گھڑی ہوتی ہے؟
جواب قبولیت دعا کی گھڑی۔ سوال مسلمان بھائی کے لیے دل میں کیا رکھنا چاہیے؟ جواب محبت اور خیر خواہی۔ سوال نیکی کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ جواب اخلاص کے ساتھ کرنا۔ سوال صبر کرنے والوں کو اللہ کیا دیتا ہے؟ جواب بے حساب اجر۔ سوال اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا کون ہے؟ جواب سب سے زیادہ پرہیزگار۔ سوال شیطان انسان کو کس راستے سے بہکاتا ہے؟ جواب گناہوں کے راستے سے۔ سوال توبہ کرنے والے کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ فرماتا ہے؟ جواب محبت فرماتا ہے۔ سوال نماز چھوڑنے کا بڑا نقصان کیا ہے؟ جواب دل سخت ہو جاتا ہے۔ سوال قرآن پاک پڑھنے والے کو کیا اجر ملتا ہے؟ جواب ہر حرف پر نیکی۔ سوال بیمار ہونے پر مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب صبر اور دعا۔ سوال سچی توبہ کی نشانی کیا ہے؟ جواب گناہ چھوڑ دینا۔ سوال انسان کو تکبر سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ سوال اللہ تعالیٰ کس بندے کو پسند فرماتا ہے؟ جواب عاجزی اختیار کرے۔ سوال دل کی روشنی کس چیز سے بڑھتی ہے؟ جواب ذکر الہی سے۔ سوال رزق میں برکت کیسے آتی ہے؟ جواب حلال کمائی سے۔ سوال بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جواب بھوکے کو کھانا کھلانا۔ سوال جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جواب اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ سوال مومن مشکل وقت میں کیا کرتا ہے؟ جواب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ سوال گناہوں سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب اللہ کا خوف رکھنا۔ سوال اچھے دوست کی پہچان کیا ہے؟ جواب جو نیکی کی طرف بلائے۔ سوال انسان کے مرنے کے بعد کون سا عمل جاری رہتا ہے؟ جواب صدقہ جاریہ۔ سوال جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو کون سی نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ جواب جب انسان بار بار گناہوں میں پڑ جائے، عبادت میں دل نہ لگے، دل بے سکون رہے، رزق سے برکت ختم ہونے لگے اور نیکی کی توفیق کم ہو جائے تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو فوراً توبہ کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ دوبارہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔